اللہ کریم نے جو نبی علیہ السلام کو خصائص اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں، حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 20 سال تک مختلف احادیث کی کتب سے ان خصائص کو جمع کیا اور الخصائص الکبریٰ اور انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب نامی 2 کتابیں لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سے زائد خصائص کو جمع فرمایا، اور ایک اعلیٰ حضرت نے بھی اس حوالے سے رسالہ لکھا۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آپ کے خصائص لکھے ہیں تو یقیناً یہ خصائص اتنے ہی ہوں ایسا نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کے خصائص جو ہیں نامحصور ہیں، آپ کے فضائل نامقصور ہیں۔ جتنے بھی کمالات آج تک جتنے بھی انبیاء کو ملے، جتنے بھی فضائل جتنے بھی انبیاء کو آج تک ملتے چلے آئے، اللہ کریم نے ان تمام کا مجموعہ ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سرکار کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، حضور کی آمد۔ اب آئیے ایک اعتبار سے ان خصائص کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، بات توجہ سے سننے والی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو خصائص عطا ہوئے ہیں، علماء کرام نے اس کی 4 قسمیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام پر کچھ احکام واجب تھے جو کسی اور پر نہ تھے۔ مثلا نماز تہجد صرف حضور علیہ السلام پر واجب تھی، کسی اور پر واجب نہیں، نہ کسی نبی پر نہ کسی امتی پر۔ اور کچھ ایسے احکامات ہیں جو صرف آپ پر حرام ہے، کسی اور پر نہیں۔ مثلا زکوٰۃ لینا حضور علیہ السلام کی ذات پر حرام تھا، اسی وجہ سے آپ کی آل پر بھی زکوٰۃ لینا حرام ہے، یہ خاصہ کسی اور کو آج تک نہ ملا۔ تیسرے نمبر پر کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسے احکامات ہیں، مسائل جو صرف آپ کے خاص ان معنوں میں کہ مثلا نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک جو وقت ہے، اس پورے وقت کے اندر جو ہے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھ سکے، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی وہ ذات ہے کہ جن کو یہ اجازت تھی کہ آپ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس کے اندر نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی آپ کا خاصہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک اس کے اندر نہ نفل نماز پڑھنا جائز ہے، نہ کوئی قضا نماز۔ بہار شریعت کے حوالے سے یہ بات مذکور ہے، تو اس وقت کے اندر صرف حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے اس چیز کی مخصوص اجازت تھی کہ آپ اس وقت میں نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ نے آپ کو جو فضائل و کمالات عطا کیے، جن کا تذکرہ خیر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں بھی لکھا، انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب کے اندر بھی آپ کا تذکرہ کیا گیا۔ تو وہ خصائص 1000 سے بھی زائد ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف اتنا ہی اس کو لکھ پایا۔ یہ میرے نبی کے نور سے تمام کائنات بنی، یہ ابھی میرے نبی کا ایک معجزہ ہے، ایک خاصہ ہے جو بھی ہم نے سنا ہے۔ حضرات محترم، ایسے کئی خواص حضور علیہ السلام کو، ایسے کئی خاصے میرے نبی کو عطا کیے گئے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وما اوتیا نبی معجزۃ ولا فضیلۃ الا لنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نذیرها او اعظم منها۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی کو کوئی معجزہ ملا، جب بھی کسی نبی کو کوئی فضیلت ملی، فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو اس جیسا معجزہ، اس جیسی فضیلت پہلے مل چکی تھی یا اس سے بھی بڑھ کر میرے نبی کو فضیلت مل چکی تھی۔ آپ فرماتے ہیں من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اراہ جبریل فی صورت الحقیقت، اللہ کریم نے میرے نبی کو حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت بھی دکھا دی ہے جو آج تک کسی نے نہ دیکھی۔ میرے نبی کو یہ دکھائی گئی ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ شق صدرہ، حضور کا شق صدر کیا گیا، حضور کے قلب مبارک کو چیرا گیا، اس کو انوار و تجلیات سے دھویا گیا، اللہ کے نور کو اس میں داخل کیا گیا۔ بچپن کا عالم ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر میں لے کر گئیں حضور کو دودھ پلانے کے لیے، وہاں پر چھوٹی سی عمر میں حضور کا شق صدر ہوتا ہے۔ شق صدر ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا، کئی بار انوار و تجلیات حضور کے قلب اطہر میں بھر دی گئی ہیں۔
لیکن بچپن سے ہی عالم شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ بھی میرے نبی کا خاصہ ہے کہ آپ کو شق صدر ملا، وجعل خاتم النبوہ، اور مہر نبوت حضور کی رکھی گئی کہاں؟ بین کتفیہ، حضور کے دو کندھوں کے درمیان حضور کی مہر نبوت بھی رکھی گئی۔ یہ بھی میرے نبی کا خاصہ، ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے خصائص میں سے ہے ان اللہ خفف العذاب عمہ ابی طالب بشفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی میرے نبی کا خاصہ ہے کہ حضور کے چچا ابو طالب منائی تو اللہ کریم نے عذاب کی تخفیف فرما دی، وہ بھی میرے نبی کی شفاعت کے صدقے۔ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء والمعراج، میرے نبی کے خصائص میں سے یہ بھی آتا ہے کہ حضور کو لیلۃ الاسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ کریم نے راتوں رات نبی علیہ السلام کو معراج کی جو ہے وہ دیدار عطا فرمایا، معراج کی رات اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ یہ بھی میرے نبی کا خاصہ ہے کہ حضور کو معراج کرایا گیا۔ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ صلاتہ اماما بالانبیاء والمرسلین فی رحلۃ الاسراء والمعراج فی بیت المقدس، اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کی معراج والی رات بیت المقدس میں امامت بھی فرمائی۔ یہ بھی میرے نبی کا خاصہ ہے۔ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے خاصوں میں سے ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ القرآن الکریم آپ کو ایسی لا ریب کتاب عطا کی گئی جو آج سے پہلے کسی کو بھی عطا نہ کی۔ اور اس کا خاصہ یہ کہ اس کو یاد کرنے والا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے۔ اس قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ آج اس کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ پہلے نبیوں کی کتابیں تھیں جن کو بڑے سے بڑے علماء راہب یاد کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں تک یاد نہ ہوتی تھی، لیکن یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ کریم نے جو خاص کتاب میرے نبی کو رمضان میں عطا فرمائی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں، ایک ایک حرف پڑھتے جائیں، نیکیاں ملتی جائیں گی۔ یہ بھی میرے نبی کا خاصہ۔ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معجزتہ ہے القرآن الکریم مستمرۃ الی یوم القیامہ، میرے نبی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ کا معجزہ یعنی کہ قرآن کریم کل بروز قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے۔ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اوتی کتاب وہو امی لا یقرأ ولا یکتب، میرے نبی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ کے امی ہونے کے باوجود آپ کو کتاب دی گئی۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب ذرا آپ کو سمجھانا چاہوں گا میں۔ امی کا لغوی معنی بعض حضرات کر لیتے ہیں ان پڑھ، کہ میرے نبی ان پڑھ، معاذ اللہ۔ بعض اوقات حضرات یہ کچھ لوگ یہ ترجمہ کر لیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ کبھی نہیں ہوتا۔ امی کا معنی ہرگز ان پڑھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت معلما، مجھے تو اس کائنات کا استاد بنا کر بھیجا گیا، جو استاد ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ کے امی ہونے کے باوجود آپ کو کتاب عطا کی گئی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ جس نے بظاہر دنیا میں کسی مدرسے میں جا کر یا کسی استاد سے جا کر علم نہ سیکھا ہو، وہ امی ہوتا ہے۔ وہ امی ہوتا ہے کہ جس نے ڈائریکٹ خدا سے سیکھا۔ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی، انا فی کتابہ الناسخ والمنسوخ، اس کتاب قرآن مجید میں ناسخ بھی آیات ہیں، منسوخ بھی آیات ہیں۔ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خاتم النبیین، میرے نبی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، وآخرہم بعثا، اور سب سے آخر میں بھیجے گئے ہیں۔ کائنات میں سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا گیا، لیکن بعثت نبوی آپ کے سب سے آخر میں۔ یہ بھی میرے نبی کا ایک خاصہ ہے جو آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اور میرے نبی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے ومن خصائصہ ان شرعہ، کہ میرے نبی کے خصائص میں سے ایک یہ بھی خاصہ کہ آپ کی شریعت مؤبد الی یوم القیامہ، تا قیامت جاری و ساری رہے گی، وناسخ لجمیع شرائع قبلہ، اور اس سے پہلے والی جتنی بھی شریعتیں ہیں سب کو یہ ختم کرنے والی، یعنی جب دین آ گیا تو دین اسلام آیا، اس سے پچھلے دین سارے جتنے بھی تھے سب کو یہ حکم ملا کہ اب کس پر ایمان لانا ہے؟ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اعطی خواتیم سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش، یہ بھی میرے نبی کا خاصہ، اور میرے نبی کے خاصے گنتے جائیے۔ ومن خواصہ ایتاؤہ سورۃ الفاتحہ، ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم عموم دعوتہ للناس کافۃ، ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اکثر الانبیاء اتباعا، میرے نبی کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ پچھلے انبیاء سے اطاعت سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی۔ تو گنتے جائیے تو ٹائم ختم ہو جائے،
وقت ختم ہو جائے میرے نبی کی شان ختم نہ ہو، کیونکہ یہ وہ والضحیٰ کے چہرے والے ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے ایسا نور عطا کیا ہے، ایسی خوبصورتی عطا کی، ایسا مقام عطا کیا جو آج تک نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔